حیا کی بات کی گئی. چلیں حیا پہ سننے بات. ایک اچھا اسٹوڈنٹ جس کو یہ کہا جائے کہ جیسے سی اے کرنے کے شروع میں اگر کوئی ایڈوائس لے رہا ہے, سیریس بات کر رہا ہوں, سی اے کے شروع میں کوئی ایڈوائس لے رہا ہے جی کوئی ٹپ بتا دیں کہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ کون ہوگا جو سی اے سارا فرسٹ ٹرم میں کرے یا پاس کر لے گا. ایک دو مین کوالٹیز یا جسٹ ایک دو مین ورڈ بس جو ڈیفائن کر دیں اسٹوڈنٹ کو. کنسسٹنسی, بالکل ٹھیک ہے, زبردست. اور اسی طرح سے اور ریگولیرٹی, ٹھیک ہے. اس طرح سے نا کچھ ورڈ ہیں. اچھا یہ وہی ورڈ بولا جا رہا ہوگا جو سب سے امپورٹنٹ فیچر ہوگا. اسی طرح سے اگر کسی مشہور کھلاڑی یا ایون کسی مشہور بزنس مین سے بھی جب اس کی کامیابی کا راز پوچھا جائے گا اور وہ کہیں ایک دو ورڈز میں اگر بولنا ہے, ڈٹرمنیشن یا ہارڈ ورک, محنت, یہ یقیناً وہ ورڈ بول رہا ہوگا جو مین فیچر ہے. اس کے علاوہ بھی باقی چیزیں بھی ہیں. جیسے اگر ایک کھلاڑی ہے, بہت اچھا کھلاڑی بن گیا, تو وہ کہے کہ میں جی فلانے کلب میں کھیلتا تھا یا میری خوراک یہ تھی, یہ بھی چیزیں ہیں. لیکن اگر اس کی ان ساری ایکٹیویٹی میں سے محنت نکال دیں تو باقی چیزیں اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ نہیں بڑا کھلاڑی بن سکے گا. ڈٹرمنیشن نکال دیں, نہیں بن سکتا بڑا کھلاڑی. اسی طرح سی اے کا اسٹوڈنٹ ہے اور اگر ون ورڈ کہا کہ جی ڈٹرمنیشن, اگر ڈٹرمنیشن نکال دیں تو کلاسز میں آ کے بیٹھ جانے سے وہ نہیں پاس ہو جائے گا. اسی طرح سے نا اسلام جو دین ہے وہ بھی ایک بہت بنیادی کریکٹرسٹک پہ کھڑا ہوا ہے. اگر وہ کریکٹرسٹک نکل گئی تو پھر جتنے مرضی وہ نمازیں پڑھ لے اس کا دین نہیں بن سکے گا. یہ ایک بہت بنیادی زمین ہے جس کے اوپر پورا جو ہے نا اسلام کا پوری بلڈنگ ہے. ایک ورڈ ہوتا ہے حیا, جس کو بہت کامن کر کے ہنسی مذاق میں وہ بے حیائی اور کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اس کا مذاق بننے شروع ہو گئے. حیا کو اس طرح سمجھ لیجیے کہ یہ ہمارے اندر کی ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسی فورس ہے جو ہمیں روکتی ہے ہماری کچھ خامیاں دنیا کے سامنے ایکسپوز ہونے سے. اس میں خامی بھی شامل ہے, اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو انسانی فطرت کے اندر اس کو چھپانے کا ہی دل کرتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں ملٹیپل ٹائم ہے, تو اس میں ایک جگہ پر جب ڈسکس ہو رہا ہے اس میں شیطان کا عمل کہ اس نے ان کو بہکایا, پھر وہ اس درخت کے پاس چلے گئے جو اللہ نے منع کیا تھا. اس نے جب یہ بہکا دیا اور وہ اس درخت کے پاس گئے, پھل کھا لیا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فوراً یہ ہوا کہ ان کے کپڑے اتر گئے. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا علیہ السلام, ان کا لباس اتر گیا. اب جب لباس اترا تو انہوں نے فوراً جو ان کا ریئیکشن تھا وہ فوراً ریئیکشن یہ تھا کہ وہ پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے. یہ ان کا فوراً فطری ریئیکشن تھا. جب لباس اتر گیا, جسم بالکل ڈھانا ہو گیا, ننگا ہو گیا, تو ان کا فطری ریئیکشن تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا. اگر آپ کے اندر بالکل بغیرتی بے حیائی نہیں پہنچی ہے, آپ اس چیز کو اپنے اوپر بھی ایک چیز امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ پبلک پلیس میں ہیں اور آپ کے کپڑے اتر جاتے ہیں, آپ سب سے پہلا ریئیکشن یہ کریں گے کہ اپنی باڈی کو کور کریں گے. یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے اللہ نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھپانا, اور شیطان نے یہ اس لیے کروایا تھا تاکہ ان کے ستر ان پہ کھل جائیں. یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شیطان نے ایسا کیا تاکہ ان کے ستر ان پہ کھل جائیں. یعنی شیطان کی یہاں سے ایک اپروچ پتہ چلی کہ وہ کپڑے اتروانا چاہتا ہے. چلو اتروانا اگر بہت دور لگ رہا ہے تو وہ کم کروانا چاہتا ہے, جس کو ہمارے اس ماڈرن دور کے اندر فیشن کا نام دے دیا گیا, یا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. لیکن انسانی فطرت کے اندر شامل ہے کہ انسان اپنے جسم کو ایکسپوز کرنے سے اوائڈ کرتا ہے. اچھا یہ تو ایک جسم کی بات ہو گئی. اس کے علاوہ بھی ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ایسی ہوں گی جو ہم نہیں چاہتے کہ دنیا والوں کو پتہ چلے, کیونکہ ہم وہ اکیلے میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ایون کہ اگر کوئی اسموکنگ بھی کرتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے میں پیرنٹس سے چھپ کے کر رہا ہوں. اب اسموکنگ جو ہے نا وہ ایک بری عادت ہی ہے, یہ ایک بری عادت ہے, کوئی اسٹائل نہیں. جو اسموکنگ کر رہا ہے اس میں اگر تھوڑی سی بھی شرم لحاظ ہوگی تو وہ اپنے والدین کے سامنے نہیں کرے گا. بلکہ میں نے اس کو ایٹ ٹائمز دیکھا ہے کہ میرے سامنے یعنی ٹیچر کو بچے کھڑے سگریٹ پی رہے ہیں اور میں سامنے پہنچا سگریٹ نیچے کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے حیا, کہ انسان کے اندر ایک قوت کہ وہ اپنا جسم جو چھپانا چاہتا ہے وہ ایکسپوز نہ ہو, یا اپنی کو خامیاں وہ دنیا والوں کے سامنے نہ آئے. یہ جو اندر کی فورس ہے نا حیا, جس کے اندر یہ حیا ہوگی اس کے اندر اسلام آ سکتا ہے. جس کے اندر سے حیا نکل جائے گی پھر اسلام نہیں رکے گا اس کے پاس. تو وہ ایک حیا بنیادی فیچر ہے اسلام کا. ابن ماجہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ 4181 ہے, بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے, یعنی بالکل بیسک کریکٹرسٹک ہوتی ہے, اور اسلام کی خصلت حیا ہے.
تو شیطان جو ہے نا اس وقت ہمارے ماڈرن دور کے اندر، جس میں کپڑے بھی شامل ہیں، جس کے اندر اس بیس پہ، یہ تو خیر میں نے حدیث ہی وہ چھوڑ دیا جس میں میرے جذباتی ٹوپے گا، میں پوری کلاس ہی نہ لگا دوں اس پہ، نہیں ٹائم نہیں، گنجائش نہیں ہے. شیطان کو پتہ ہے کہ اس نے کس طرح سے نا ہر ایک کو ڈیل کرنا ہے. وہ ہر ایک کے حساب سے ڈیل کرتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، وہ پوری جماعت کا لیڈر ابلیس ہے، ان کی پوری میٹنگز ہوتی ہیں، وہ پورے ٹاسک ایلوکیٹ ہوتے ہیں. تو یہ ہر انسان کے ساتھ اکارڈنگلی شیطان اس کو ڈیل کرتا ہے. اس وقت کے حالات میں کپڑے کم کروانا ایک بہت عام سی بات ہے فیشن کے نام پہ. پھر کئی ایسے کام جو فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے اسی دور میں شاید ان کو بےغیرتی سمجھا جاتا ہوگا، شاید ان کو بے حیائی سمجھا جاتا ہوگا، لیکن فلموں اور ڈراموں کے ذریعے اب وہ گھروں کے اندر آ چکے اور فیملی انٹرٹینمنٹ کے نام پہ سب فیملی دیکھ رہی ہے. جیسے چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے، اس لیے مجھے مجبوراً اس کا ذکر کرنا پڑنا ضروری لگ رہا ہے. قوم لوط پہ عذاب آیا تھا، قوم لوط پہ عذاب آیا تھا، اور اس عذاب کی ریزن یہ تھی کہ وہ قوم ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھی. اور پچھلے کچھ ایئرس میں اگر دیکھیں گے آپ تو ڈرامے، فلمیں ان کو ایز اے کامیڈی پریزنٹ کر رہے ہیں. ہم جنس پرستی کو مذاق کے طور پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. کوئی نہ کوئی کامیڈی کریکٹر ہوگا جو شاید اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا اور اس کو کامیڈی بنایا جا رہا ہے. اس سے کیا ہوگا، کامیڈی بنانے سے کیا ہوگا کہ وہ بہت آسان ہو جائے گا ہضم کرنا. اور اب جب وہ ہر فلموں ڈراموں کے اندر گھر گھر کے اندر اتر جائے گا تو یہ کانسیپٹ کو بے حیائی رہ جائے گی. اب اس کے اثرات ہو رہے ہیں، اس کے اثرات ہو رہے ہیں. اور ابھی یہ چیز کامیڈی ہے، کل کو یہ سیریس ہونی شروع ہو جائے گی کہ بیچارے ان کو بھی تو جینے کا حق ہے، ان کے بھی تو جذبات ہیں. یہ چیز ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے اور ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ بے حیائی کو پھیلاتا ہے. کیونکہ ہمیں اگنورنس ہے، شیطان غافل نہیں ہے، ہم غافل ہیں. شیطان آج بھی اپنے اس وعدے پہ قائم ہے جو اس نے اللہ سے کیا تھا. شیطان کو مہلت ملی ہوئی ہے قیامت تک کی. ہم دنیا میں بزی ہو گئے، شیطان نہیں ہے بزی. شیطان بہت کمیٹڈ ہے، وہ اپنے اس وعدے پہ ابھی تک قائم ہے. اور اس کو اس بات کا پتہ ہے جو ہم بھول رہے ہیں کہ اسلام کی بنیادی خصلت حیا، یہ شیطان کو پتہ ہے. اور چونکہ اس کو یہ بات پتہ ہے تو اس کو اسلام زندگیوں سے نکالنے کے لیے محنت کس پہ کرنی ہے کہ حیا زندگیوں سے نکل جائے. کیونکہ حیا نکل گئی تو پھر اسلام نکل گیا. ابھی چونکہ میں نے بات کری دی ہے صحیح بخاری 6120، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو. یہ بات شیطان کو پتہ ہے، اس لیے وہ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کو یہ کہے کہ نماز نہ پڑھا کرو، ضروری نہیں کہ آپ کو یہ وسوسے ڈالے کہ زکوٰۃ نہ دو، یہ ضروری نہیں کہ آپ کو سیدھا وہ قتل بھی اکسا دے. یہ شیطان نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس کے مطابق ڈیل کرے گا. لیکن وہ یہ ضرور کرے گا کہ حیا ختم کروانے پہ محنت کرے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی چاہے کرو. تو اس لیے نا یہ فکر کی بات ہے ہم سب کے لیے. آپ نوجوان لوگ ہیں سارے، اور آپ کو بیٹا یہ شدید قسم کی فکر ہونی چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا اس وقت فلموں ڈراموں کے ذریعے اور ترقیاں دکھانے کے ذریعے، جیسے جذبات ہی کر دیا یار، میں کوس پڑھا نہیں میں نے. آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ آرٹیکل میں پہنچیں گے، جب آپ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جائیں گے، آپ کو یہ خود بات ریئلائز ہو جائے گی کہ وہ ادارے جہاں پر خواتین بھی موجود ہیں، کام کر رہی ہیں، اگر اس ادارے کو چوائس مل، اچھا ایکسیپشنز آر دیئر، جو میں بات کر رہا ہوں ایکسیپشنز ہیں، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اگر اس ادارے کو یہ چوائس ملے کہ وہ خاتون جو پوری طرح سے کورڈ ہے لیکن انتہائی ٹیلنٹڈ ہے، اور آپ کو جو دین اسلام ہے وہ روکتا نہیں ہے ان چیزوں سے کہ اگر عورت کام مجبوریاں ہیں، گھر کی مجبوریاں کرنا چاہتی ہے، کام کر لے. گھر کی مجبوریاں، بنیادی ذمہ داری اللہ نے مرد کی لگائی ہے، ذمہ داری مرد کی ہے. بالنگ کرنا، بیٹسمین کو آؤٹ کرنا ذمہ داری بالر کی ہے. لیکن اگر بالر انجر ہو گیا ہے اور بابر اعظم کو خود بالنگ کرنے آنا پڑتا ہے تو آ جائے، منع تو نہیں ہے، آ جائے. اگر وکٹ کیپر بیٹسمین وکٹ کیپر تھا، انجر ہو گیا ہے تو کوئی اور آ کے وکٹ کیپنگ کر لے. ٹیم ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. تو ڈائریکٹلی ارن کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اور کچھ اور خرابیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داری لگائی. ہر ایک تو ٹاپک الگ ہے. آپ کو وہ آرگنائزیشن بہت ساری مل جائیں گی کہ جن کے پاس اگر آپشن ہوئی، اور یہ آپ کو آرٹیکل میں فیس کرنا پڑے گا، خاص طور پہ وہ بچیاں جو یہاں بیٹھی ہیں، یہ میں آپ کو ریئلٹیز اور فیکٹس بتا رہا ہوں. وہ ادارے جن کے پاس آپشن ہو کہ اس فیمیل جس کی لباس میں کوئی خرابی نہیں ہے، شدید ٹیلنٹ، قابلیت ہے، ورسز وہ خاتون جس کے لباس کیا ہر چیز میں مسئلے ہیں، ٹیلنٹ میں فارغ ہے لیکن اس کی جو بھی اس کی ظاہری حالت ہے اس میں بھرپور جو ہے نا وہ پوری، وہ آرگنائزیشن اس دوسری والی عورت کو پریفر کرے گی.
یہ وہ عمومی انوائرمنٹ بنتا چلا جا رہا ہے کہ جس میں شیطان کے ذریعے سے یہ بے حیائی پھیل رہی ہے. اچھا اب وہ جو اس ادارے کے اندر اثرات ہوں گے, ایک خاتون اس طرح سے آ جانے سے, یہ بات نہ کہنے میں آسان ہے کہ بھئی مردوں تم نظر نیچے رکھو, ٹھیک ہے, لیکن اثرات ہوتے ہیں. آپ اپنے چھوٹے بہن بھائی کو ان گندے بچوں کے ساتھ جو بہت گندے گندے کاموں میں انوالوڈ ہیں ان کے ساتھ کھیلنا الاؤ کریں گے؟ آپ کا بھائی کرے نا میرے ایمان کی حفاظت, کرے نا بہن ایمان کی حفاظت, آپ کیوں کنسرنڈ ہو جائیں گے کہ آپ کا بھائی ان گندی کمپنی میں نہ جائے؟ کیوں چاہیں گے اس بات کو کہ نہ جائے اس گندی کمپنی میں؟ وہ کہیں کہ بھئی تم سکھاؤ نا, اس کو ٹرین کرو نا, اس کا ایمان کرو نا مضبوط. اب آپ کہیں گے کہ چھوٹا بچہ ہے, اس کو میں کیا ایمان مضبوط کروں, اس کے اثرات پڑ جانے ہیں اس کے اوپر, اس لیے آپ اوائڈ کریں گے. تو اللہ نہیں ہمیں صحبت اوائڈ کرنے کی بات کریں گے, اللہ تم سے پیار کرتے ہیں. اسی وجہ سے نا اسلام کے اندر جو ریسٹرکشنز رکھی گئی ہیں وہ بھلائی کے لیے رکھی گئی ہیں. لیکن شیطان دھوکہ کیا دے رہا ہے؟ ارے یار پرانے وقتوں کی باتیں ہیں, بڑے ہو جاؤ, مطلب میچور ہو جاؤ, میچور ہو جاؤ. میں نے جب بھی اس طرح کی باتیں کبھی کی ہیں, اکثر کبھی کبھی جب ریئیکشن آئے تو میرا ریئیکشن یہ بھی ہوتا ہے, گروپ میں کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں, کیا کنزرویٹو باتیں. تو اسلام کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ ہمیشہ تک کے لیے ہیں اور ہیں ہمارے بھلائی کے لیے. تو یہ حیا سے میں نے بات شروع کی تھی کہ شیطان کا ٹول اس وقت بے حیائی کو پھیلانا ہے, اور وہ پھیلا رہا ہے, اور ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں. ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں. حصہ کیسے بن رہے ہیں؟ سوشل میڈیا ہمیں اور حصہ بنا رہا ہے. تھا کوئی بہت برا آدمی, بہت برا آدمی تھا, جو بھی کر رہا تھا چھپ کے کر رہا تھا. ادھر اس کی ویڈیو وائرل ہوئی, مجھے دیکھ کے مزہ آیا, چلو کیوں نہ 4 دوستوں کو اور دکھاؤں, 4 دوستوں کو فارورڈ کر دو. ان کو دیکھ کے مزہ آیا, چلو کیوں نہ میں آگے دکھاؤں, اس نے فارورڈ کر دیا. چلو اگر وہ مزے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بھی کر رہا تھا, اس نے کہا توبہ توبہ توبہ, دیکھو ذرا کیا کر رہا ہے. اس توبہ کراتے میں بھی 4 کو تو فارورڈ کر دیا نا. وہ جو کام بند کمرے میں چھپ کے تھا وہ پھیل گیا, بے حیائی عام ہو گئی. تو اس لیے شیطان کی ساری محنت اس وقت جو ہے نا وہ بے حیائی کو عام کرنے کے اوپر ہے, کیونکہ بے حیائی عام ہو گئی تو پھر اسلام نکل جائے گا زندگی سے. بس بہت ہو گیا.